بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل. ناظرین، آج میرے مہمان ہیں عامر محبوب اور خواجہ کاشف میر صاحب. ناظرین، تقریباً 2 ہفتوں کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس دوران بہت سی پیش رفت ہوئی ہیں. ہم تمام خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے وہ ڈر کا شکار ہے، اور ابھی تک معاملات وہیں ہے جہاں سے 2 ماہ پہلے یہ شروع ہوا تھا. اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کی جو آخری ڈیڈ لائن ہے 9 جون، اب وہ قریب آتی جا رہی ہے، اور معاملات اگر حل نہ ہوئے تو پھر آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر مسلم لوگ آزاد کشمیر کے جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے، 31 دسمبر ڈیڈ لائن سے درخواستوں کی وصولی سے لے کر اب جب پارلیمانی بورڈ بنا، پھر اس کے اجلاس ہوئے، رائے اینڈ اجلاس کے بعد پھر ایک اور کمیٹی بنی، اور کمیٹی کا گزشتہ روز اسلام آباد میں اجلاس ہوا. آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے کس حلقے میں ٹکٹ فائنل ہوا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک اور جو اہم ترین جو معاملہ تھا، جو 13ویں آئینی ترمیم کو جو مسلم کانفرنس نے چیلنج کیا تھا، اس کے اوپر، اور پھر جو آزاد کشمیر میں نئے صدر کے انتخاب کا معاملہ ہے. یہ دونوں اہم ترین معاملات آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ میں زیر سماعت ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو نئے صدر کا الیکشن اور جو 13ویں آئینی ترمیم پر اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور پھر جو آزاد کشمیر جو بینک ہے اس کے نئے صدر کا الیکشن، اور پھر جو آزاد کشمیر عام انتخابات ہیں یہ کب ہوں گے. اور آج جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے پھر ایک نئی تاریخ دی ہے کہ متوقع جو الیکشن شیڈول ہے کب ہے. 3-4 موضوعات ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی کمیٹی کے درمیان جو مظفر آباد مذاکرات ہوئے یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے، اور کیوں اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہوا. جو اصل تنازع ہے، اصل جو 2-3 ایشوز ہیں وہ کیوں حل نہیں ہو پا رہے ہیں. جناب خواجہ کاشف میر صاحب، کیا معاملہ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے مظفر آباد میں، اور یہ طویل عرصے بعد مذاکرات ہوئے، پھر ان مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اصل معاملہ کیا ہے، کیوں پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے؟ رائے میں ذرا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا 1 منٹ کے لیے. 29 سپٹمبر 2025 کو جب ایک مارچ نکالا گیا اور پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی، اس کے نتیجے میں 3 اور 4 اکتوبر کی رات کو جو معاہدہ ہوا وہ 38 رکنی 38 نکات کے اوپر مشتمل ایک معاہدہ تھا کہ جس کے اوپر حکومت نے جنوری تک عمل کرنا تھا، ماسوائے 2-3 ایشوز کے، 4 اکتوبر جو 4 اکتوبر 2025 کا معاہدہ تھا. اب جنوری میں اس کی مدت 3 ماہ کی مکمل ہو رہی تھی، تو تب تک زیادہ تر جو ایشوز تھے وہ سالو ہو جانے چاہیے تھے. اس میں اشرافیہ کی امراد کا معاملہ تھا، بہت سے ٹنلز کا معاملہ تھا، مختلف شہروں کے اندر بہت سے مسائل تھے ان کے اوپر تھا، پھر بجلی کا معاملہ تھا، صحت کا، تعلیم کا، مختلف مسائل تھے. اور مہاجرین جو مقیم پاکستان کی 12 سیٹیں ہیں وہ اس کے اندر وہ باقی مسائل تو حل ہو گئے، 2 پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گئے. دیکھیں نا، بقیہ مسائل بھی حل نہیں ہوئے. رہے صاحب، چند مسائل حل ہوئے، کچھ FIRs کا معاملہ حل ہوا، کچھ جو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ان کو معاوضے دیے گئے، اور تھوڑے معاملات میں کچھ معاملات میں پیش رفت ہوئی. فار ایگزامپل یہ جو ابھی جو مذاکرات ہوئے، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ ہر 15 دن کے بعد 4 اکتوبر کے معاہدے میں کہ 2 کمیٹیاں بنی. ایک تھی مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کمیٹی، اور دوسری تھی آئی پاور کمیٹی جو آئینی کمیٹی تھی، کہ یہ 2 بننی ہیں، دونوں نے کام کرنا. اور 15 دن کے بعد جو مانیٹرنگ کی اور جو مانیٹرنگ والی جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہونی ہے، جس کے اندر وزیر امور کشمیر طارق فضل چودھری، AJK سے 2 منسٹر، اسی طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی کے تینوں ڈویژن سے 3 جو کور کمیٹی کے ممبر تھے، یہ اس میں انہوں نے بیٹھنا تھا. ابتدا میں تو پہلے 1.5-2 ماہ کے اندر ہی جو 15 روز کے بعد جو میٹنگز ہونی تھی وہ نہیں ہو سکتی، وہ باوجود نہیں ہو سکتی تھی. کبھی وزیر امور کشمیر مصروف ہوتے تھے، اور اس سب کو کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی. اب جو وقت گزرتا گیا تو حکومت نے شروع میں تو دعوے کیے. فیصل صاحب جب آئے، نئے وزیر اعظم آئے، انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں بھی کہا کہ ہم اپنی پرائرٹی رکھیں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کے اوپر عمل کریں. لیکن ان معاہدوں میں ڈیلے تھا. ہم نے دیکھا کہ 1.5 ماہ قبل صحت کارڈ بحال ہوا، لیکن آج تک بھی کسی بھی ہاسپٹل کو گورنمنٹ نے اس کو پیمنٹ نہیں کی جس کمپنی کے ذریعے یہ معاہدہ کیا گیا. راولپنڈی اسلام آباد میں تمام ہاسپٹلز کے اندر علاج بند ہے. AJK کے اندر ماسوائے کو 2-3 ہاسپٹلز کے، باقی سب میں علاج بند ہو چکا ہے. نہ AJK گورنمنٹ پیمنٹ کر رہی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. جب یہ اعلان ہوا تو اس کی تشہیر ہوئی کہ یہ ہم مل کے تو اس وفاقی پروجیکٹ تھا، وفاقی پروجیکٹ تھا ہیلتھ کارڈ.
اب یہ جو مذاکرات ہوئے رائے صاحب، تو ان کے اندر بھی تینوں اراکین بیٹھے اور تینوں اراکین ایک اپنا ڈیش بورڈ لے کے بیٹھے کہ جس کے اندر موجود لکھا ہوا تھا کہ کون سا مطالبہ کہاں تک پہنچا. تو جو جنوری میں ڈیش بورڈ جہاں پہ کھڑا تھا، اب آ کے مئی میں بھی وہ ڈیش بورڈ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا. وہ جو 38 جو مطالبات تھے، جو نکات تھے، ان میں سے کوئی ماسوائے 2-3 کے باقیوں کے اوپر پیش رفت نہیں ہو سکی. کچھ کے اوپر تو جس طرح سے دیکھیں نا، اشرافیہ کی امراض والا معاملہ تھا، اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا تھا. گورنمنٹ نے یک نکاتی جوڈیشل کمیشن بنایا، عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کو مسترد کیا. گورنمنٹ نے پھر اس کو 2 رکنی 3 رکنی کمیشن نہیں بنایا. اسی طرح سے جو ہائی پاور کمیٹی تھی، اس کی پہلے بھی ایک دو کو میٹنگز ہو چکی ہیں، اب آ کے تو ان دنوں بھی اس کی میٹنگ ہونی ہے. لیکن ہوا یہ کہ اس کمیٹی نے کیا کر رہا تھا کہ ماجرین کی 12 نشستوں کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہی تھی. تو گورنمنٹ نے یہ کیا، اسمارٹ پلے یہ کیا کہ انہوں نے ماجرین کے جو نمائندے تھے ان کو مختلف اسمبلیوں کی کمیٹیوں میں ان کی چیئرمین شپ دے دی، انہیں امرات دے دی، جس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ جی یہ اب آپ نے ہمارے معاہدہ جو ہے بنیادی اس کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا جب تک آپ ان کو کمیٹیوں سے نہیں ہٹاتے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی طرح سے ہائی کورٹ کا فیصلے موجود تھے نیلم جیلم آئیڈل پاور پروجیکٹ، جو دیگر جو پن بجلی کے منصوبے ہیں کہ جن کے اوپر 8-9 سال سے عمل نہیں ہو سکا اور معاہدے میں شامل تھا کہ آپ نے شامل کرنا ہے. جب کور کمیٹی کے لوگوں نے، عمر نذیر کشمیری، شوکت نواز میر اور امتیاز اسلم نے وفاقی وزراء سے پوچھا کہ جنوری میں جب ہم بیٹھے تھے تو یہ آپ کی چیزیں یہیں پہ تھیں، تو اے جے کے منسٹر سے پوچھیں. اے جے کے منسٹر نے وہاں پہ بریفنگ یہ تھی کہ ہم ساری چیزوں کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے. اب 3 چیزوں کے اوپر 10-10 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے گارنٹی کیا تھا، ایک ہیلتھ سیکٹر میں، دوسرا ایجوکیشن سیکٹر میں، تیسرا انرجی سیکٹر میں. اب فیڈرل گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ پیسے دے دیے ہیں، لیکن اے جے کے گورنمنٹ کے نہ ابھی تک اس کے اوپر PC-1 کوئی سامنے آ سکا، نہ اس کی کوئی منظوری سامنے آ سکی. لیکن وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ آن گوئنگ ہے، گے یہ ہوگا. اور دونوں نے پھر اس مذاکرات کے بعد پریس کانفرنس کی. وفاقی وزراء نے کہا کہ جی پیش رفت بڑی اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ ہائی پاور کمیٹی میں، آئینی کمیٹی میں بھی آ کے بیٹھے اور ماجرین کی سیٹوں کے اوپر وہاں پہ ڈیبیٹ کریں. اب عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، جو جہاں پہ مطالبات تھے وہ وہیں پہ ہیں. انہوں نے جو آج ہمیں رپورٹ دی ہے اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لہٰذا ہم نے ان کو آج بھی جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ دی ہے 31 مئی کی، کہ 31 مئی تک جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا جو منظور ہو چکا ہے، جس میں ہم سٹیک ہولڈر ہیں، تو اس پہ عمل کریں، ایک واضح پیش رفت کر کے ہمیں دکھائیں. اگر نہیں کریں گے تو ہم نے 9 جون سے ریاست کے اندر پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے اور بھمبر سے مظفر آباد کی طرف مارچ نکلنا ہے اور اسمبلی کے قریب آگے تو ہم یہاں پہ پرہم دھرنا دے دیں گے. اور پھر جو حالات ہوں گے اس کی ذمہ دار AG کے عمر صاحب، یہ جو ذرا یعنی طویل یہ یعنی مطلب جو ایشو چل رہا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کے درمیان، اور اسی کی بنیاد پر انور الحق حکومت یعنی اس کا بھی یعنی ختم ہوئی، اور پہلے یہ تھا کہ انور الحق غیر سنجیدہ آدمی ہیں، ایشوز کو ایڈریس نہیں کرے، اور موجودہ حکومت نے فیصل راٹھور کی حکومت میں بے شمار ایشو کو ترجیح اول کے طور پر رکھا، حل کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ جو 2 بنیادی ایشوز ہیں، ایک تو یعنی ماجرین کی سیٹوں کا خاتمہ اور جو اشرافیہ کی امارات کا، تو آپ کہتے ہیں کہ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہا ہے؟ کیا واقعہ کو جان بوجھ کے ہو رہا ہے یا اس کو اصل معاملہ کیا ہے؟ جیسا جو ماجرین کی نشستوں کا ایشو ہے اسے 2 جگہ پہ اس کے اوپر بحث جاری ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ تھا، لیکن اب وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ نہیں رہا. عوامی ایکشن کمیٹی سے وہ بہت آگے بڑھ کے حکومت کا مطالبہ بن گیا. اور اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے آپ کے سامنے جو تقریر کی ہے سمانی میں، کہ انہوں نے کہا پہلے ماجرین نشستوں کا معاملہ حل ہوگا اور پھر الیکشن ہوگا. تو یہ بڑا الارمنگ سی صورتحال ہے. اب ماجرین جو نشستوں کا اگر وہ آئینی طریقے سے ختم کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ 12 کسی کو بھی جو ہے وہ 12 ماجر ممبران اسمبلی کی حمایت حاصل نہیں ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے. اگر آپ کسی کو کہیں جی کہ اپنی گردن کاٹ دینا، وہ نون لیگ کے والوں کو کہنے پہ کاٹتے ہیں، نہ وہ پیپل پارٹی والوں کو کہنے پہ کاٹتے ہیں، نہ PTI والوں کے کہنے پہ کاٹتے ہیں. لیکن 14 تاریخ کو آئینی کمیٹی کا ایک اجلاس رکھا ہو. کل وزیر امور کشمیر کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ مذاکرات کے لیے آئے تھے اور پریس کانفرنس کے بعد وہ تشریف لے گئے ثاقب مجید صاحب کے گھر. ثاقب مجید صاحب کے حوالے سے بڑا ہی کلیئر سٹانس ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ وہ انہیں قاتل سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کا، اور جو اس وقت انہوں نے کیا تھا تو اس کے حوالے سے ان کی 0 ٹالرنس ہے اور وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ پیچھا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا بڑا ہی
برا منایا ہے، ڈسپلیئر دیا اور پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کیا اپنے سیکرٹری اطلاعات کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آئندہ کسی بھی اس میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھیں گے جس میں محترم امیر مقام صاحب ہوں گے۔ نہیں مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ ایک تو یہ بات یعنی جو اہم ہے، معاملہ پھر اس کا اب ڈراپ رائے سے صاحب یہ بات ہے، اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ اب جس وقت تک مفاد تھا وہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی آزاد کشمیر کے یہ جو 33 حلقے ہیں اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر اس میں کوئی توڑ پھوڑ بڑی سطح پہ نہیں ہوتی تو یہ انہیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم یا ہمیں برتری حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے۔ دوسرا مسلم لیگ نون کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی ہم جو ہے وہ 10 کا سٹارٹ لے کے آئیں گے پنجاب سے یا پاکستان سے تو آگے جو ہے ہمارے لیے حکومت بنانی بہت آسان ہوگی۔ تو یہ جو بیسکلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ متناسب نمائندگی، اب پاکستان مسلم پیپلز پارٹی جو ہے نشستیں خاتمے کی طرف نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں مہاجرین کی جو نشستیں ہیں وہ اسے انڈائریکٹ کر لیا جائے، جیسے اسپیشل سیٹس ہیں خواتین کی، ٹیکنوکریٹ، علماء، مشائخ اور اوورسیز کی، تو یہ جو ہے وہ فارمولہ۔ اس کے علاوہ جو ہے مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے ایک یہ بھی فارمولہ تھا کہ 6 ادھر رکھ لی جائیں، 6 کشمیر کونسل میں دے دی جائیں۔ ایک یہ بھی تھا کہ جی مہاجرین کی 1 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ نشستیں جو حلقے ہیں 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر کر لیں۔ پھر ایسی صورتحال میں جموں والوں کی جو ہیں وہ سیٹیں تو بچ جاتی ہیں، جو ویلی کے مہاجرین ہیں ان کی جو ہے وہ 2 سیٹیں ہو سکتی ہیں، تو اسے کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ ہر معاملے کا حل جو ہے مذاکرہ، ہم نے دیکھ لیا انوار الحق صاحب کی بیوقوفی کو بھی دیکھ لیا، ان کی ہٹ درمی کو بھی دیکھ لیا، اس وقت جو لوگ فیصلہ ساز تھے ان کی ہٹ درمی کو بھی دیکھ لیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ہر معاملے کا قتل و غارت، زخمی ہونے، 250 FIRوں کے بعد بھی عوامی ایکشن کمیٹی جب ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہے تو پھر ان کی جو ہے وہ بات سنی بھی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے مذاکرات کے راستے پہ رہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مذاکرات جو ہے وہ حل ہے، نہ کہ احتجاج حل ہے، نہ کہ جو ہے خون خرابہ حل ہے، نہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو ہے وہ خلیج ڈال کے یا نفرت ڈال کے جو ہے اس معاملے کا حل ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے زعماء بھی بڑے قابل احترام لوگ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سیاسی قیادت بھی بڑی بالغ نظر ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بیٹھ کے بات کریں گے تو یہ معاملہ الیکشن سے پہلے بھی حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت رائے صاحب میں بڑا کیٹیگارکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبے پہ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش کے اوپر یہ نشستیں جو ہیں اس کے حوالے سے ترمیم لائی جا سکتی ہے تو یہ بالکل نہیں ممکن نہیں ہے، کیونکہ 12 نشستیں یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر موجود بھی ہیں، اور وہ جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جی رشید صاحب نے چھوڑی ہے لیکن دیوان صاحب بھی اس رات کو ملے۔ اب اسی طرح جو ہے علی شان سونی صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور بھی بے شمار لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے جو انوار الحق صاحب کے ساتھ وہ گروپ، تو ان سب لوگوں کی خواہش تھی کہ جی وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا انہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ مل جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مذاکرات ہی معاملے کا حل ہے، اور سیاست سے بڑھ کے جو ہے اسے اپنی جو ہے انا سے بڑھ کے جو ہے اس سے اوپر کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے یہ جو ہے آزاد کشمیر میں آپ یہ دیکھیں نا ٹائمنگ، آپ یہ دیکھیں کتنی خوفناک اور شاندار ہے۔ اگر اسے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے دیکھیں تو بہت شاندار ہے، اگر ریاست کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی خوفناک ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 31 مئی کی ڈیڈ لائن ہے، اور 9 جون سے جیسے برادرم کاشم میر صاحب نے بتایا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں شٹر ڈاؤن بھی کر دیں گے، پہیا جام بھی کر دیں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے اور جا کے مظفر آباد میں بیٹھ جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے ایسی صورتحال میں آزاد کشمیر کے نظام کو پھر ایک بار خطرہ لاحق ہے، وہ خطرہ جس کی ہم کنٹینیوسلی انوار الحق صاحب کے دور میں یہ کہہ رہے تھے کہ انوار الحق صاحب جو ہے آزاد کشمیر کے نظام کے در پہ ہیں، آزاد کشمیر کے اسلاف کی قربانیوں کے در پہ ہیں، اور آزاد کشمیر کے نظام کو نہ صرف تباہ و برباد کیا انہوں نے بلکہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، لیکن واحد جو ہے معاملات کا حل عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بھی، حکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے اور دیگر اسٹیک ہولڈروں کے لیے بھی ایک ہی ہے کہ صرف مذاکرات کیے جائیں، نہ کہ اسے جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنایا جائے۔ اچھا میر صاحب ابھی ہم آتے ہیں جو دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آئینی ترمیم، یعنی 13ویں آئینی ترمیم کا معاملہ، اور اسلام آباد اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان ظاہر ایک اہم ایشو ہے، اور مسلم کانفرنس صاحب نے اس کو یعنی باضابطہ اس کے جو فریق بنے، اور مسلم کانفرنس نے عدالت میں اس کو نتیجہ چیلنج کیا۔ اب یعنی 2 ایشو ہیں، ایک تو یعنی 13ویں آئینی ترمیم اور جو آزاد کشمیر کے نئے صدر کا انتخاب، یہ دو معاملات عدالتوں میں، یہ کیوں التوا کا؟ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے، یا یہ بھی اب یعنی نئی اسمبلی تک یہ معاملہ چلا جائے گا؟ دیکھیں رائے کفیل صاحب، جو صدر والا جو معاملہ تھا تو اس کے اندر پاکستان کے جو سیاسی اور جو دیگر جو طاقتور سٹیک ہولڈر ہیں
انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ صدر کا انتخاب نئی اسمبلی کرے نئی اسمبلی کرائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو اصل سٹیک ہولڈر تھی اے جے کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور اس کے صدر چودھری یاسین صاحب تھے کہ جنہوں نے بیسیکلی الیکشن کے لیے پریشر ڈالنا تھا گورنمنٹ کے اوپر بھی اور باقی سٹیک ہولڈرز کے اوپر بھی. تو وہ مسلسل اس معاملے میں خاموش نظر آئے اور پیپلز پارٹی اس پورے معاملے میں سائلنٹ نظر آئی ہے. انہوں نے قبول کر لیا کہ چودھری لطیف اکبر صاحب ہی قائم مقام صدر کے طور کے اوپر جو انہیں 3-4 مہینے کا ٹائم ملا ہے وہ گزاریں. وہ بھی خوش ہیں, پیپلز پارٹی بھی بظاہر خوش ہے. اور کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی عدالتوں کے اندر بھی, عوام کے اندر بھی, بار ایسوسیشنز میں بھی کوئی ڈیبیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو نہیں بنایا, چونکہ میرا خیال ہے انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا اس معاملے کو, قبول کر لیا تھا جو انہیں کہا گیا. مختصراً میں یہ کہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 13ویں آئینی ترمیم ہے, 13ویں آئینی ترمیم جب سے یہ ہوئی, 13ویں ترمیم فاروق حیدر صاحب کے دور میں ہوئی, جب اس وقت سے لے کے آج تک مطلب اس کو یہ 8 سال گزر گئے, تو کچھ طاقتور جو حلقے تھے ان کو یہ برداشت نہیں ہو سکی. اس میں گو کہ کچھ بلنڈر بھی ہیں, کچھ اس میں خامیاں بھی ہیں. اب میں ایک خامی آپ کو بتاؤں گا, زیادہ نہیں بتاؤں گا ابھی, کہ اس 13ویں ترمیم نے جو اے جے کے اندر آنے والا جو ماجر تھا, جو مقبوضہ کشمیر سے آیا تھا, اس کو لوکل کنسیڈر کر لیا. اور وہی اس کا جو دوسرا بھائی اگر پنڈی میں آگے سیٹل ہو گیا, پاکستان میں کہیں بھی سیٹل ہو گیا, وہ ماجر ڈکلیئر ہو گیا. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان 12 سیٹوں میں انتخابات سے روک دیا. نہ یہ ووٹر ہو سکتے ہیں, نہ یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور جو ماجرین کے 12 حلقے ہیں ان کو قرار دیا کہ یہ اگر آزاد کشمیر میں آ کے الیکشن لڑنا چاہیں تو یہ لڑ سکتے ہیں. اچھا, ان 12 نشستوں کو اسی 13ویں ترمیم نے آئینی تحفظ بھی دیا. اچھا, اس نے, لیکن اس کی خوبیاں کیا تھی کہ اس نے کشمیر کونسل جیسے ہاتھی سے مالی اختیار لیا, انتظامی اختیار لیا, اور غیر ضروری جو آئینی اختیار بھی لیا, اور غیر ضروری جو مداخلت تھی تو وہ روک دی, اس کا ایک راستہ روک دیا. لیکن بہت سے احساسے تھے جو کشمیر پراپرٹی تھی, اور احساسے تھے, بہت سے اور اختیارات تھے, وہ نہیں لیے جا سکے, اور کچھ اور مائنر کچھ اس میں مسٹیکس بھی رہ گئی. اس میں گزشتہ کچھ عرصے سے موومنٹ یہ چلی کہ مسلم کانفرنس پارٹی بن گئی, اس آئینی ترمیم کو اڑانے کے لیے ہائی کورٹ میں پہنچ گئی. مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما تھے, وہ پہنچ گئے کہ جی کشمیر کونسل کے ممبران جو ہیں ان کو صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کا حق دیا جائے اور جوائنٹ سیشن کو دوبارہ شروع کیا جائے. اچھا, اس میں کوئی 2-3 فریق اور بھی کود پڑے, اور ہائی کورٹ کے اندر 2-3 پٹیشنیں اس کے اوپر دائر ہو گئیں, اور اب اس کے اوپر سلولی سماعت جاری ہے. لیکن کچھ طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ ہم نے اس آئینی ترمیم کو عدالت کے ذریعے سے اڑا دینا ہے. لیکن دوسری جانب یہ جو آزاد کشمیر کا عبوری ایکٹ ہے, یہ تمام عدالتوں کو بھمائے سپریم کورٹ یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کے معاملے میں آپ فیصلہ کر سکیں. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ رائے صاحب میرے نزدیک زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو بھیجیں گے یا اسمبلی کو ریفر کریں گے کہ آپ اس کے اوپر جو مناسب ترمیم ہے وہ کر لیں, یا لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے کہ اگر کوئی ترمیم ہے تو وہ اسمبلی میں پیش کرے, اگر اسمبلی اپروو کرتی ہے تو کر لیا جائے. لیکن جو بظاہر آزاد کشمیر کے اندر جو حالات نظر آ رہے ہیں, جو پولیٹیکل پوزیشن یا جو پارلیمان کے اندر کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے, اس میں یہ 13ویں آئینی جو ترمیم ہے وہ اسمبلی کے اندر آتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور میری انفارمیشن اس میں یہ ہے کہ جو اصل جو طاقتور سٹیک ہولڈر ہیں اسلام آباد کے اندر, انہوں نے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو بھی روک دیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی روک دیا ہے کہ کوئی ایسی 13ویں ترمیم آپ اس کو فی الحال اس معاملے میں یہ معاملہ بھی نہیں ہے, اس معاملے کو روکتے ہیں. یہ ماجرین کی 12 سیٹوں والے معاملے کو بھی رہنے دیں, اور کشمیر کونسل والے معاملے کو بھی فی الحال رہنے دیں. اسی لیے جو مسلم لیگ نواز کا جو پارلیمانی بورڈ کی جو میٹنگ ہوئی لاہور کے اندر, اس میں جہاں پہ ٹکٹس کے اوپر بات چیت ہونی تھی, تو وہاں پہ اگر یہ معاملہ اس سے پہلے سیٹل نہ ہو چکا ہوتا تو یہ معاملہ وہاں پہ میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, جو وفاقی وزراء اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز تھے, پھر یہ معاملہ وہاں پہ بھی اٹھایا ضرور جاتا کہ یہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس کو روکا جائے, یہ اس کے بارے میں پالیسی دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ اور ماجرین کی 12 سیٹوں والی جو آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے, وہ ڈرافٹ دونوں کے دونوں موجود ضرور ہیں, لیکن ان کے اوپر فی الحال عمل کوئی نہیں ہو رہا. اچھا, اس میں آپ کو تھوڑا سی بتاتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے لاہور کے اجلاس میں ڈسکس ہوا کہ 13ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, 13ویں ترمیم کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے ماجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے. میرا خیال ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب, اور ان ساروں نے مل کے
اس میں جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یہ ڈیلے ہو جائے. ایسی صورتحال میں یہ دیکھیں نا کہ عوامی اگر 13ویں ترمیم نہیں ہو رہی تو مہاجرین نشستیں بھی ختم نہیں ہو سکتی. مگر ایک تو 13ویں ترمیم کے اوپر اگر نئی ترمیم نہیں آ رہی, 17ویں یا 18ویں جو بھی ترمیم ہے, تو پھر یہ اس کا مطلب ہے مہاجرین کی نشستیں ختم. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب, یہ بالکل درست فیصلہ ہے. میں اس تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فاروق حیدر صاحب نے کیا کیا کہ جو ایک اچھا موقع تھا آئینی ترمیم کا, اگر اس کے اوپر جو ہے وہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرتے. دیکھیں آئین جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے لیے نہیں ہے یا فرت علی میر صاحب کے لیے نہیں تھا, وہ راجہ کفیل صاحب کے لیے بھی تھا, مرتضیٰ درانی صاحب کے لیے بھی تھا, اعجاز واشی صاحب کے لیے بھی تھا, کاشف میر صاحب کے لیے بھی تھا, شاید میرے لیے بھی تھا. تو یہ جو ہے یہ آئین اس وقت نیشنل کنسنسس نے ہوا. تو اب ایسے حالات میں جب آپ جو ہے وہ الیکشن میں جا رہے ہیں, مہاجرین کے اوپر آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, لاکھوں مہاجرین جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں. اس وقت کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ پارلیمان کے اندر واضح اکثریت حاصل نہیں ہے, بلکہ جو ایک عدی اکثریت ہے وہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے جو حکومت بنانے کے لیے ہونی چاہیے. تو ایسے حالات میں کوئی ایسی ترمیم جو ہے وہ اگر اسے تھوپ دی جاتی تو اس کا جو ہے وہ خاصا نقصان ہو سکتا تھا. تو ہمارے پاس ابھی تک یہ اطلاع ہے کہ جی فی الحال اسے روک دیا گیا اور آئندہ قانون ساز. ابھی مت جو اس دوران جو آزاد کشمیر سب سے بڑا جو سیاسی معاملہ مسلم نون آزاد کشمیر ٹکٹ کا معاملہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے درخواستیں طلب کی ہیں, اور ان کے بھی یعنی 18 میں سے ان کے یعنی جو ان کا مطلب جو پارلیمانی بورڈ انٹرویو لے گا امیدواروں سے. لیکن ابھی آتے ہیں جو سب سے بڑا معاملہ مسلم نون ہے, جو 3-4 ماہ پہلے یعنی اس امیدواروں سے درخواستیں لی, اور ابھی ان کا لاہور میں ان کا اجلاس بھی ہے پارلیمانی بورڈ کا, اور پھر ابھی ایک اور کمیٹی کا بھی. تو کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس, کیا خبر ہے کہ جو کون ٹکٹ لینے میں کامیاب مسلم نون کے ٹکٹ؟ یہ بات ہے کہ جو لاہور میں اجلاس ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں, اس کے بعد جو ہے وہ 2 اجلاس ہو چکے ہیں باضابطہ پارلیمانی بورڈ کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کل بھی ایک پرسوں رات کو جو آخری ہوا ہے جس میں انہوں نے چیزیں جو ہے وہ فائنلائز کر کے اپنی طرف سے آگے جو ہے وہ بھجوا دی. ان کی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ جس کے اوپر آزاد کشمیر کے جو پارلیمانی بورڈ کے ممبران کا کنسنسس تھا یا جو وفاقی وزراء اس میں موجود تھے, اگر ان کا اتفاق رائے تھا تو اس کو انہوں نے کلیئرنس دے دی, اور جہاں پہ ان کا اتفاق رائے نہیں تھا انہوں نے کیا کیا کہ جی 2 نام 3 نام جو بھی لوگ مقابلے میں تھے ان کے نام جو ہے وہ فیصلہ سازی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو بھجوا دیے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے نیچے بھی جو ہے اس پارلیمانی بورڈ کے اندر جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جیسے نہیں وہ چھان کے جو ہے وہ چیزیں نکالی جاتی, تو اسے کیا کہتے ہیں پیوریفیکیشن کے لیے درمیان میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس کی کمیٹی بھی ہے, تو اس کا کل بھی اجلاس ہوا. ابھی تک رائے صاحب جو متنازع حلقے کون کون سے, ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں 45 کے اوپر وہ ہوگا 33 آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقے جو آزاد کشمیر کی جورسڈکشن کے اندر ہیں, اور 12 جو ہے مہاجرین کے جس میں 6 جو ہے وہ جموں کے ہیں اور 6 ویلی کے ہیں. ان سمیت جو ہے ٹوٹل 45 میں سے 33 حلقوں میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ فائنل کر دیے گئے ہیں. ممبران کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے جن کو ٹکٹ دیے گئے ہیں, لیکن جو ہے وہ آخری لمحے پہ جو ہے وہ کچھ ٹکٹ جو ہے وہ روک لیے گئے ہیں, اور جو ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ جن 12 حلقوں کے ٹکٹ ہماری اطلاع کے مطابق روکے گئے ہیں اس میں جو ہے LA1 جو ڈڈیال ہے اس کا جو ہے وہ ٹکٹ روکا گیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ پہلے جو ریکمنڈیشن تھی وہ راجہ شعیب عابد صاحب کی تھی, اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ مقابلہ راجہ شعیب عابد کے درمیان اور ان کے درمیان ہے کیا کہتے ہیں مسعود خالد صاحب کے درمیان, لیکن اکثریت کی رائے جو ہے وہ راجہ شعیب عابد صاحب کی طرف تھی. تو اس میں ایک جو ہے وہ انٹری جو ہے وہ بڑی خوفناک انٹری دوبارہ جو ہے اظہر صادق صاحب کی ہے, اور وہ ایک اور اٹیمپٹ کی ہے انہوں نے کسی جگہ سے کہ اگر جو ہے وہ ہم نے اگر ہم نے جو ہے رشید صاحب کو لے سکتے ہیں, اسی طرح اگر ہم سمانی والے اس پہ بات کر سکتے ہیں, تو پھر وائی ناٹ اظہر صادق صاحب بھی جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے وہ سفارشیں بھی کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے مجھے انہوں نے اکٹھا کیا کیا کہتے ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ نتھی کیا کہ جی انوار مائنس آؤ, پھر میں نے انوار صاحب کو اور انصر افضالی صاحب کو بھی چھوڑ دیا, اب میں اکیلا جو ہے وہ 3 مہینے سے ان کے پیچھے پھر رہا ہوں, اور مجھے گارنٹیز بھی دی گئیں, اور اظہر صادق صاحب کی شدید خواہش ہے کہ وہ کسی طرح وہ جو ہے ایک بار پھر جو ہے اپنی وفاداری بدل کے, تو جس طرح پچھلی بار وہ آگے تھے اس بار وہ پھر چاہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائیں. تو اظہر صادق صاحب نے ایک جو ہے وہ خوفناک انٹری ڈالی ہے یا سمجھدارانہ قسم کی انٹری ڈالی ہے جس کی وجہ سے روکا گیا. اسی طرح چیک سواری کا جو ہے وہ ادھر اکثریت کی رائے تھی کہ چوہے عظیم بخش صاحب کو جو ہے ان کا ٹکٹ جو ہے تقریباً فائنل کر دیا گیا تھا, تقریباً سارے لوگوں کا تھا, لیکن شاہ غلام قادر صاحب کے حوالے سے اطلاع ہے کہ وہ ایسے کرنل معروف صاحب کے ساتھ ان کی کوئی جو ہے وہ زیادہ اچھے تعلقات ہیں,
تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ خیال کیا جا رہا ہے اس ٹکٹ میں جو ہے کچھ اور لوگوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ کرنل معروف صاحب جو ہے وہ کچھ لوگوں سے سفارش کرا کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس ٹکٹ کو بھی فی الحال جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ پینڈنگ کیا گیا، حالانکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اسے کر دیا جائے۔ اس کے بعد بڑا دلچسپ جو صورتحال ہے وہ سمانی کی ہے۔ سمانی میں رائے صاحب یہ ہوا کہ ٹکٹ خیال یہی تھا کہ جی دو لوگ چوہی رزاق صاحب، آپ کو پتا چوہی رزاق صاحب کے ساتھ چاروں ہمیشہ جو ہے وہ رہتی ہوتی ہے، نہیں کافی عرصہ ہو گیا انہیں بھی شامل ہوئے، اب نیا تو پھر چوہی رشید صاحب شامل ہوئے ہیں، جب اظہر صادق صاحب شامل ہوں گے یا شہزاد صاحب شامل ہوں گے، تو یہ جو شامل ہوئے ہیں ان کی بات ہے۔ تو سمانی میں چوہی رزاق صاحب کے حوالے سے پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ تقریباً، اب آپ کو ایک آدھ بندہ تو آپ یہ دیکھیں نا، ساروں کو خوش رکھنا، سب کو راضی کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، کبھی شاہ غلام قادر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی فاروق حیدر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ابھی یہ معاملہ پارلیمانی بورڈ میں کمیٹی میں ہے، یعنی معاملہ اس میں جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب اس میں جو ہے وہ ٹکٹ کے اوپر اتفاق رائے زیادہ لوگوں کا تھا کہ چوہی رزاق صاحب کو دے دیا جائے، لیکن کیونکہ چوہی رزاق صاحب آپ کو پتا ہے 5 سال جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ 2.5 سال رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے ان کا جو ہے وہ جھکاؤ انوار الحق صاحب کی طرف تھا، تو وہ بھی نئے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تو چوہی طارق فاروق صاحب اور چوہی عابد رضا صاحب جو کوٹلہ سے ان کا جو ہے وہ حلقہ ہے قریب والا، تو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، اور بعض اور ممبران نے بھی اعتراض اٹھایا کہ اگر آپ نے نئے کو ہی دینا تو پھر علی شان سونی کو دیں۔ اب یہ بھی ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ علی شان سونی صاحب پرسوں جو ہے وہ وزیر اعظم کا جلسہ کرا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کئی من جو ہے وہ پتیاں پھینک رہے ہیں اور شاندار جو ہے وہ ان کا کر رہا ہے، اور اسی رات کو جب وہ آندھی کے بعد جلسہ ختم ہوا ہے تو علی شان سونی صاحب کو عابد رضا صاحب نے پورا زور لگایا، طارق فاروق صاحب نے کہ جی یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں اور ٹکٹ لینا ہے تو پھر آپ ان کو دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی شان سونی صاحب بھی جس طرح اس وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دیوان چغتائی صاحب بھی تھے لائن میں، تو ایک جو ہے وہ دیوان چغتائی صاحب کا نہیں ہوا تو رشید صاحب کا ہو گیا، تو رشید صاحب چلے گئے، ہو سکتا ہے دیوان چغتائی صاحب کا کسی دوسرے حلقے میں ہو جائے، تو وہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی کہ ان کا ہوا ٹکٹ جو ہے کیا کہتے ہیں پینڈنگ کیا گیا، اور اس کے اوپر اور اس کی جو خالصتاً جو 100% وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ جو ہے یہ بہت زیادہ تھک اینڈ تھن تھے، اور اس وقت جو ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اپوزیشن میں بڑے بدترین انتقام کا نشانہ بنائی گئی، اور انوار الحق صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بندے کے ساتھ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بندہ بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتے، تو جو طارق فاروق صاحب اور ادھر جو ہے وہ سمانی کے علی شان سونی صاحب کے ساتھ ہوا اور باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، تو اس وقت جو ہے انوار الحق صاحب کی اس ہوئے تھے۔ اب انوار الحق صاحب خود تو ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے جو بیچارے ساتھ چلنے والے تھے، اظہر صادق صاحب دیکھیں کس قدر خجل خراب ہو رہے ہیں، انصر عبدالی صاحب دیکھیں ان کا کیا حال ہے، پیر مظہر صاحب جو ہے وہ بڑی مشکل سے عزت بچا کے جس حلقے سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے خاموشی سے اس کے اندر جو ہے گھس گئے ہیں جا کے کہ جی کسی طرح وہ ہو جائے، تو یہی صورتحال جو ہے رزاق صاحب کا ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے سمانی کے جو راجپوت ہیں ان کی اکثریت بھی رزاق صاحب کے ساتھ ہے، اور جو جاٹ ہیں وہ ہے۔ اب پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہے کہ آخری دن تنویر الیاس صاحب نے شامل کیا تھا علی شان سونی صاحب کو، تو اب یہ ایک بات پارٹی میں نئی بحث شروع ہوگی اور بڑی تلخی ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے نئے بندے کو شامل کرنا ہے تو پھر وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں عابد رضا صاحب کا بھی یہی خیال ہے، جو طارق فاروق صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر آپ نے نئے شامل کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے علی شان سونی کو ٹکٹ دیں، لیکن جو اکثریت کی رائے تھی وہ رزاق صاحب کے ساتھ تھی، اور رزاق صاحب پہلے شامل ہوئے تھے، اور جو لوکل لوگ ہیں جو سمانی کے راجپوت ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ادھر یہ تھا، ادھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے دینا ہے، پھر تیسرے آپشن کے طور پہ کہا جی اگر آپ نے نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ نئے کو نہیں دینا، پرانوں کو دینا ہے تو پھر آیا مقصود صاحب کو دے دیں، یا پھر راجہ امجد پرویز علی خان صاحب کا بھی نام لیا گیا کہ جی امجد پرویز۔ اچھا جی یہ تو ہو گیا میرپور اور بھمبر کا کیا کہتے ہیں، ادھر 2 ٹکٹ تھے، ایک تو ان کا جو تھا کرنل وقار نور صاحب کا ٹکٹ وہ کلیئر ہو گیا، حالانکہ ان کے اوپر بھی شدید الزامات تھے کہ جی انہوں نے بھی پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، بلکہ سب سے زیادہ جو ناقابل تلافی نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو پہنچایا، یا ان کے جو پیٹھ پہ چھرا گھونپا آج جو ہے مسلم لیگ نون کو اس الیکشن میں واک اوور ہوتا، لیکن وہ کرنل وقار نور صاحب کی جو پالیسیز تھی انہوں نے جو اپنی وہ جو ایک محدود اور کنزرویٹو سوچ تھی اس کی وجہ سے جو انہوں نے نقصان پہنچایا، تو لیکن ان کا ٹکٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے زیادہ جو رولا بنا ہے وہ کوٹلی میں بنا ہے، کوٹلی شہر کے حوالے سے
جو ہے وہ ملک نواز صاحب اور فاتح محمود کیانی صاحب کے حوالے سے تھا. میں آپ کو کافی عرصے سے بتا رہا تھا لوگوں کے وہ تھا, تو میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ فاتح جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تنگ کریں گے ان کی, کیونکہ وہ بہت جو ہے اپنی پارٹی میں ان ہے. اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو والد شہید ڈاکٹر محمود الحسن صاحب, آپ کو پتہ ان کا نواز شریف صاحب کے جلسے میں سے اٹینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی تھی. تو ایک تو یہ تھا, اس کے علاوہ وہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ بھی تھے. پھر ایک جو ہے نواز شریف صاحب کی یا مریم صاحبہ کی یا ان کی سوچ بھی ہے کہ جی یوتھ کو ہم نے انپاور کرنا ہے, تو ان کے ایک یہ بھی ایشو تھا. تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جو ہے ٹکٹ جو ہے وہ روک لیا گیا ہے دوبارہ, اسی کو بھی پینڈنگ کر دیا گیا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تجویز یہ آ گئی کہ اگر آپ نے فاتح کو ٹکٹ دینا ہے کوٹلی شہر کا تو پھر ملک نواز صاحب کو بھجوا دیں راج محل میں. اب راج محل میں ملک ذوالفقار صاحب آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت ڈاڈے ہیں. اب جناب والا وہ تو کیا کہتے ہیں شیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کا یہ ہوا ہے کہ جی میں نے ایک بار ملک نواز صاحب کو, میں نے ایک بار انہیں ذوالفقار ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں, بہت عزیز دوست ہیں, تو میں نے اس بات کا خدشے کا اظہار انہیں کافی عرصے پہلے کیا تھا کہ جس ٹریک کے اوپر آپ لگے ہوں. اب یہ صورتحال ہے کہ جی بعض لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت جو سینئر لوگ ہیں وہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ملک نواز صاحب اوپر چلے جائیں اور ایک تیر سے کیا ہو جائے کہ جی فاتح کو بھی اکاموڈیٹ کر لیا جائے اور ملک نواز صاحب کا, کیونکہ ادھر ملکوں کے 40-45 ہزار ووٹ ہیں تو ادھر. لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے مشتاق بن ناز صاحب اور ان لوگوں کی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ملک ذوالفقار جو ہے ہمارے وننگ کینڈیڈیٹ ہیں, تو ہم ملک نواز صاحب کو نیچے کیوں لائیں. تو یہ جو ہے ایک خاصا جو ہے وہ دلچسپ ہے. لیکن کوٹلی شہر کے ٹکٹ کو جو ہے ان کے آپس کے تنازع کی وجہ سے یہ ٹکٹ جس کا خدشے کا اظہار جو ہے وہ 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے کیا تھا, وہ اسی طرح راج محل والے حلقے میں چلا گیا. اور اس وقت جو ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ ذوالفقار ملک صاحب جو ہے ان کے بڑے گڈ آفسز ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی عبدالخالق وسیع صاحب اور ذوالفقار ملک صاحب جو ہے ان کی ایکسیس جو ہے وہ بہت اوپر تک ہے. انہیں میں نے بتایا تھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میری سب کے ساتھ بات ہوئی ہے اور میرے ٹکٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ہمارے نقطہ نظر سے ابھی تک ان کے ٹکٹ جو ہے وہ خطرہ تھا, لیکن اب پینڈنگ ہو گیا. پونچھ میں رائے صاحب ابھی پونچھ کے علاوہ جو ہے سینسے میں بھی بڑا ایشو ہے جی. سینسے میں جو ہے اس کے اوپر اعتراض تھا, تو ادھر کینڈیڈیٹ بھی زیادہ تھے. تو پھر میں راجہ آصف صاحب یا طالب صاحب اس طرح کی بات مجھے نام بھول رہا ہے, تو وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پینڈنگ کر کے بھجوا دیا گیا نواز شریف صاحب کو. اور اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ راجہ ریاست صاحب کا بالکل کلیئر کٹ ٹکٹ ہوا اسے راجہ شفیق صاحب کے ذریعے جو ہے وہ روکا گیا, اور آدھے لوگ کافی سارے لوگوں نے راجہ شفیق صاحب کی بھی بات کی ہے. تو چڑوئی کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی پینڈنگ کر دیا گیا. اس وقت جو سب سے زیادہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کی جو لڑائی ہے وہ ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر ہے. اس کے بعد رائے صاحب جو عباسپور کی حلقہ ہے, پونچھ میں ایک ہی حلقہ ہے جس کا جو ہے ٹکٹ پینڈنگ کیا گیا ہے, یاسین گلشن صاحب والا جو حلقہ ہے, اور کیا کہتے ہیں اسامہ زاہد صاحب والا. سردار اسامہ زاہد صاحب بھی بڑے تگڑے امیدوار تھے اور یاسین گلشن صاحب بھی بڑے تگڑے امیدوار تھے. اور جب نواز شریف صاحب نے پرانوں کی بات کی تو اس کے وجہ سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اسامہ زاہد صاحب ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے. لیکن پرسوں کی میٹنگ کے بعد یہ اطلاع ہے کہ شاید راجہ فاروق اظہر صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی جو ہے اسامہ زاہد صاحب کی کھل کے مخالفت کیا, جس کی وجہ سے عباسپور کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی جو ہے ابھی روک لیا گیا ہے. تو اس کا فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے ایک کھاوڑا کا جو ٹکٹ ہے اس کے اوپر بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ثاقب مجید صاحب کو ٹکٹ جو ہے وہ تقریباً جاری ہوا تھا, اور وہ اس کمٹمنٹ کے اوپر آئے تھے کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے گا جس طرح چوئی رزاق صاحب کو دیا جانا تھا. تو اس کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ ابھی پینڈنگ کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک جو ہے وہ میرے پاس اطلاع ہے کہ حلقہ کوٹلہ کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی جو ہے ابھی جو ہے وہ ویسے تو نورین عارف صاحبہ کا ٹکٹ ہوا تھا, کوئی پرابلم نہیں تھا, لیکن شاید پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ مختلف انداز سے سوچ رہا ہے, یا اس کے اوپر کچھ ممبران کا جو ہے وہ اعتراض تھا کہ جی وہ سردار تبارک صاحب کو دے دیا جائے اور محترمہ نورین عارف صاحبہ جو ہے اسپیشل سیٹ پہ چل جائیں. لیکن کیونکہ محترمہ نورین عارف صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تو اس مسلم لیگ نون کی بانی بھی ہیں, ان کی جو ہے وہ ایکسیس بھی بہت اچھی ہے, تو ان کے ٹکٹ کے حوالے سے بظاہر کوئی پرابلم دکھائی نہیں دے رہا تھا. لیکن کچھ اعتراضات کی وجہ سے فی الحال جو ہے وہ بھی پینڈنگ کر دیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ لور نیلم کا ٹکٹ جو شاہ غلام قادر صاحب نے لینا تھا وہ پینڈنگ ہوا ہے. تو ابھی شاہ غلام قادر صاحب اپر نیلم سے تو انہوں نے اعلان کر دیا, ادھر سے تنویر الیاس صاحب نے بھی ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن لور نیلم میں جہاں پہ میاں وحید صاحب کا مقابلہ شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ ہونا تھا, تو وہ پتہ نہیں اب شاہ غلام قادر صاحب نے کہ جی سب کے روکے ہیں تو ایک اپنا بھی روک لیا جائے, شاید اس حکمت عملی کے تحت ہے. اس کے ساتھ جو ہے لیپا کے ایک حلقے کا ٹکٹ بھی
روک لیا گیا ہے، اور یہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ صورتحال ہے کہ ان 12 حلقوں کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ آپ اور راجہ کفیل صاحب کی 20 منٹ کی میں نے پوری گفتگو سنی ہے۔ ان ٹکٹس میں سب سے زیادہ جو دلچسپی لینے والے لوگ ہیں، چونکہ راجہ کفیل صاحب پروگرام ہاں ادھر تو آئی نہیں ہے نا۔ اچھا میں آپ کو وسطی باغ میں یہ ہوا جی کہ بریگیڈیئر محمد خان صاحب کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا، ہارون الرشید صاحب کے 2 بار میں نے ٹویٹ دیکھا کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے دوسرے دن ہارون الرشید صاحب کو پتا بہت اور اگلے دن انہوں نے پھر کہا جی کہ میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں، میں نے کاؤنٹر چیک کیا، وہ پھر بھی وزیر اعظم ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مشتاق منہاج صاحب کی موجودگی میں نہ فاروق حیدر صاحب نے جرأت کی اور نہ شاہ غلام قادر صاحب نے جرأت کی، نہ کسی اور نے کوئی اعتراض اٹھایا، تو وہ وہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوئے، بلکہ مشتاق منہاج صاحب کو وہ ٹکٹ نہ صرف اسے کلیئرٹی کے ساتھ دیا گیا، تو وہ جو آپ کا حلقے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اور چڑوئی میں کیونکہ نارموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جہاں پہ نارما راجپوت ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا سیاست بہت زیادہ جو ہے وہ شغل میں رہتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جی مشتاق منہاج صاحب کے مقابلے میں بریگیڈیئر محمد خان صاحب جو خاصے جو ہے وہ اسٹرانگ امیدوار اور ایک سب سے بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر ابھی تک کنسیڈر نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا بریگیڈیئر صاحب اپنا سیاسی مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا میر صاحب آپ پہلے یہ خبر دیں کہ بریگیڈیئر خان صاحب جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یا مسلم لیگ نون کا ہی حصہ رہیں گے؟ اچھا دیکھیں میر صاحب، ایک تو کیا کہ مسلم نون نے استعفیٰ ایک نئی واردات ڈالی ہے کہ تمام امیدواروں سے بیان الفی لیا اسٹامپ پیپر پہ، اور بیان الفی لیے ہیں اور انگوٹھے بھی لگوائے کہ آپ نے پارٹی پالیسی کو فالو کرنا ہے، اور جو ٹکٹ جاری، کیونکہ ابھی تو دیکھو محمد خان صاحب کا پورا یقین ہے کہ ذرا ٹکٹ وہ لینے میں کامیاب ہوں گے۔ کیسے یقین ہے یہ بھی تو بتائیں یار دیکھا کہ جہاں سے محمد خان صاحب آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی یعنی کمٹمنٹ پہ آئے ہوئے، ذرا وہ ریٹائر ہو کے آئے ہیں، یعنی ریٹائرڈ ہو کے آئے، لیکن ذرا کسی نے کہا ہوگا میر صاحب کسی نے کہا ہوگا نا، ایسے ذرا وہ سیانے آدمی ہیں، ذرا وہ یعنی پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں۔ ایک بندہ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، ایک ڈکلیئر وزیر اعظم ہارون الرشید صاحب کا، مشتاق منہاج صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہے، آزاد کشمیر میں بنانے والے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں بنانے والے مشتاق منہاج صاحب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا، وہ ہمیں بتائیں نا، مشتاق ہمارا بھائی ہے۔ میری وسطی باغ کے حوالے سے پچھلے 3-4 پروگراموں میں ایک رائے میری رہی ہے کہ وہاں پہ جو بھی امیدوار آتا تو وزیر اعظم کا جو ڈیبیٹیبل نہیں تھا، اس لیے کہ مشتاق منہاج صاحب نے گو کے پچھلے 5 سال میں اس حلقے میں ٹائم نہیں دیا لوگوں کے، وہ نہ فون سنتے تھے، ان کے بارے میں ایک شکایت ہے پوری، نہ وہ سنتے تھے اور نہ کسی کو فون کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے آزاد کشمیر میں سیاست کا، تو وہ اس رواج کو فالو نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ پڑا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وسطی باغ کے ٹکٹ کا جو فیصلہ اکلوتے میں مشتاق منہاج نہیں کرنا تھا، وہ آج بھی یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں کہ وہ اگر لڑے گا تو لڑے گا، اگر چھوڑے گا تو ذرا فیصلہ اسی کی۔ ہم جو بات کر رہے ہیں مشتاق منہاج صاحب کی، میں حلقے میں پوزیشن کی بات نہیں کر رہا، وہ حلقے میں پہلے نمبر پہ ہیں یا پہلے سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ وسطی باغ میں دیکھیں نا، آپ کی وجہ سے میں نے تو وسطی باغ آپ کی وجہ سے جو اس پہ پی ایچ ڈی کر لی ہے نا رائے صاحب، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وسطی باغ میں مشتاق منہاج صاحب کی پوزیشن کی بات نہیں کر رہا تھا کہ بریگیڈیئر محمد صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، رائے یاسین صاحب بھی نہیں ہیں، کل طیب صاحب آئے تھے رائے سویل فیملی کے، وہ ہیں، وہ بھی نہیں ہیں، اور بھی بے شمار لوگ نہیں ہیں، کل تو ہو سکتا ہے نا، لیکن حلقے کی میں بات نہیں کر رہا۔ حلقے میں مشتاق منہاج صاحب کی پوزیشن کیا ہے وہ آپ بتائیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو مشتاق منہاج صاحب کی پوزیشن ہے اس میں ان کا اور بریگیڈیئر خان صاحب کا کوئی کمپیریزن۔ اچھا میر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اصل معاملہ ہے کہ الیکشن شیڈول، کہ آج بھی یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک بیان جاری کیا اور ان کا کہنا تھا کہ 19 مئی سے 25 مئی کے درمیان الیکشن شیڈول ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ یعنی مئی کے پہلے ہفتے میں آئے گا، اور ابھی یعنی میر صاحب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو ووٹر فہرستیں آویزاں ہوئی ہیں اس میں یعنی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ یعنی الیکشن کمیشن اپنے یہ ساری جو اس کے جو آئینی معاملات قانونی معاملات ذمہ داریاں ہیں، کیا ووٹر فہرستوں کا مسئلہ حل ہو پائے گا؟ کیا 19 مئی سے لے کے 25 مئی کے درمیان واقعہ الیکشن شیڈول کب الیکشن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ دیکھیں رائے صاحب، آزاد کشمیر میں صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کو بنے کے چند ماہ ہوئے ہیں، ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ ہم بیوروکریسی کے ذریعے سے ٹیکنیکل وارداتیں کرتے کرتے اس کو جتنا گھسیٹ سکے اتنا گھسیٹ لیں، لیکن ایک ٹائم چونکہ مقرر ہے۔ اب یہ تو چونکہ ایکسپیکٹ تھا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں بھی آ سکتا تھا، 5-6 مئی کو بھی آ سکتا تھا،
لیکن دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ پھر الیکشن کی تیاریاں نہیں تھیں، ووٹر فہرستیں آویزہ نہیں تھی، ڈیلے ہوتا رہا. ابھی یہ جو ووٹر فہرستیں سامنے آئیں، میں آپ کو بتاؤں کہ راولہ کوٹ کے جو ووٹر فہرست سامنے آئی اس میں اپر نیلم کے حلقے کے ووٹ پڑے ہوئے ہیں. ان کے ایڈریس جو ہیں اپر نیلم کے ہیں، ووٹر وہ راولہ کوٹ کے پڑے ہوئے ہیں. مختلف حلقوں کے اندر اتنی بڑی بڑے بلنڈر ہوئے کہ ادھر اس حلقے کا ووٹ اس شہر میں، ادھر کا ووٹ اس شہر میں. یہ جان بوجھ کے میرا خیال ہے ڈالا گیا، ورنہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹرائز فہرستیں موجود ہیں. یہ تو سارا کام نادرا کر رہا تھا، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا نادرا کے ساتھ سب کو کمپیوٹرائز ہے، سارا معاملہ ڈیجیٹل ہے، پھر کیا ہو دیکھیں سکتا نا ہے؟ نادرا کے ساتھ آزاد کشمیر کی کا ڈیل کون کر رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی ڈیل کر رہی ہے نا. نادرا کو براہ راست تو اے جے کے کو ڈیل نہیں کرتا. فہرستوں کی تیاری مرتب کرنے میں اے جے کے کی بیوروکریسی کا رول ہے. اے جے کے کی بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ نیلم اپر نیلم کے حلقہ کون سا ہے، اس کے ووٹر کون سے ہیں، وہ فہرست کون سی ہے، وہ نادرا کو نہیں پتہ. اب یہ جو ووٹر فہرستیں سامنے آئیں تو ان کے اندر تباہ کن 48-50 ہزار کے قریب جو ووٹ تھا، کوئی ادھر کا ادھر ہوا. نئے ووٹوں کا اندراج مختلف حلقوں کے اندر تھا ہی نہیں. اچھا کچھ حلقوں کے اندر 10-10 ہزار ووٹ کم ہو گئے، کچھ تحصیلوں میں 5-5 ہزار ووٹ بڑھ گئے، غیر ضروری طور پہ بڑھ گئے. تو اب ان کو سیٹل کرنے کے لیے پہلے کچھ ٹائم بڑھایا گیا، اب مزید کچھ ٹائم بڑھایا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ فہرستیں جیسے ہی فائنل ہوتی ہیں اگلے یعنی شیڈول جو ہے 25 مئی تک آ جائے گا. دیکھیں نا میرا خیال یہ ہے کہ یہ 22 سے 25 مئی تک آ جائے گا. اب چونکہ شیڈول نے آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عید قرباں بھی ہے، تقریباً میرا خیال ہے 27 مئی کو، 26 کو. عمر صاحب آپ کے پاس کیا شیڈول آئے گا تو الیکشن کیا ہوں گے اور یہ اچھا جی، میں اس سے پہلے جو ہے ایک تو یہ بات ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں نے ابھی ایک کوئی بہت تھی اپنی وہ کیا کہتے ہیں سورس کا جو ہے وہ میسیج ہے کہ وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ جی کچھ چیزیں جو پرسوں رات کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم بات بھی پرسوں رات کے پارلیمانی پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ چیک سواری سے عظیم بخش صاحب کا، کیونکہ یہ اس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے تو چیک سواری سے وہ کہہ رہے ہیں، میرا سورس کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ عظیم بخش صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ فائنل کر دیا کر معروف صاحب جگہ نہیں پا سکے. اسی طرح سمانی سے چوئی رزاق صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ جی وہ پینڈنگ ظاہر وہ تو نواز شریف صاحب نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں. اسی طرح کوٹلی شہر سے جو ہے وہ بڑی خبر ہے کہ فاتح محمود کیانی کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے چڑوئی سے رائے ریاست صاحب کا وہ ہے، رائے شفیق صاحب جو ہے ان کا جو ہے وہ کھاوڑہ سے ثاقب مجید صاحب کے ٹکٹ کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. لور نیلم شاہ غلام قادر صاحب ہی الیکشن لڑیں گے، اور لیپا سے جو ہے وہ چودھری رشید صاحب کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوٹلے کا ٹکٹ فائنل روکا نہیں گیا تھا، بلکہ دیر کوٹ کا نورین عارف صاحبہ کا کوٹلہ کا ٹکٹ ہے، نورین عارف صاحبہ کا ٹکٹ ہی روکا گیا تھا. اس کی میں کلیریفیکیشن کر دوں، وہ جو ہے دیر کوٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ فیصل آزاد صاحب اور راجہ افتخار ایوب صاحب کے حوالے سے روکا گیا تھا. ایک تو یہ ایک کلیریفیکیشن تھی. اب الیکشن کی بات یہ ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ لاکھوں ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے ماجرین کی نشستوں میں، 4 لاکھ سے زائد ووٹ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ آزاد کشمیر میں 50,000 سے زائد لوگوں کا جو ہے وہ ووٹوں کا جو ہے وہ اضافہ ابھی تک کر لیا گیا. لیکن یہ جو ووٹ کے اندراج کا جو سلسلہ رہا ہے صاحب، ضمنیاں لگ کے یہ الیکشن سے ایک رات پہلے تک ووٹ بنائے جا سکتے ہیں کہ آپ کسی کو اس کے بنیادی حق سے روک نہیں سکتے. اگر آپ کا کاشف صاحب کا کسی کا اگر ووٹ رہ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور کسی وجہ سے غلطی ہے. یہ ایک تو یہ بات ہے الیکشن اس بار الیکشن کی فہرستوں میں بڑی خوفناک غلطیاں تھیں، اور اس بار ایسے نہیں ہوا رائے صاحب کہ آپ کا جو ہے وہ ووٹ آپ کی یونین کونسل سے اٹھا کے دوسری یونین کونسل میں رکھ دیا جائے. نادرا کی ایسی غلطیاں تھیں کہ آپ کے ضلع کو جو ہے وہ آپ کا ووٹ جو ہے اٹھا کے دوسرے ضلع میں اور دوسرے حلقوں میں ڈال دیا گیا تھا. تو ایک تو یہ بات اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر جب تک یہ فہرستیں درست نہیں ہوتی اس وقت تک چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے شیڈول کا اناؤنس کرنا، یہ الیکشن بیسکلی جو شیڈول جاری کرنا چاہتے تھے وہ 16 کو جاری کرنا چاہتے تھے اور 9 جولائی کو انتخابات کرانے پہ اتفاق ہو گیا تھا. پاکستان پیپل پارٹی کی یا فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کو، ان کی خواہش تھی کہ کس طرح یہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ 5 جون کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان کیا جائے، انہوں نے میکسیمم ٹائم دے دیا جائے. تو وہ ان کی بھی نہیں، میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی دونوں کی خواہشات کے درمیان جو ہے انہوں نے کہا ہے. تو عید سے پہلے جو ہے وہ الیکشن شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
اور یہ جو الیکشن ہے وہ اس بات پہ اتفاق کیا جا رہا ہے کہ جولائی کے تیسرے ہفتے میں اب الیکشن ہو جائے گا. پہلے جولائی کے دوسرے ہفتے میں تھا, اب جولائی کے تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک جو ہے کہ وہ جو ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پریشر ہے رائے صاحب, اور دوسرا جو ہے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اس جمہوری عمل کو جو ہے وہ ٹریک سے ہٹانے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. ابھی دیکھنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کے سیاستدان, آزاد کشمیر کے عوام جو ہے اپنے اس بنیادی حق جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں انتخاب کا, اسے کس طرح اور کس حد تک بچانا. اچھا پیر صاحب, ایک اور اہم معاملہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بینک ذرا ابھی وہ شیڈول تو نہ بن سکا, اور اس کے صدر جو نیا صدر ہے اس کا کیا معاملہ ہے, وہ عدالتوں میں پھر چلا گیا, ابھی حل نہیں ہوا. تو آزاد کشمیر بینک کے نئے صدر کا جو معاملہ ہے, یہ اصل معاملہ کیا, ذرا تھوڑا ناظرین کو اپڈیٹ کریں. رائٹ ویٹ صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو بینک کا جو شیڈول کا معاملہ تھا جو ایک بڑے لمبے عرصے سے چل رہا تھا, اس میں آخری انفارمیشن تک وہ اسٹیٹ بینک نے ان کو لاسٹ جو ڈاکومنٹ مانگے تھے وہ سبمٹ کر دیے گئے. اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 15 یعنی آزاد کشمیر بینک قواعد ضوابط ساری شرائط پوری کرے گا, بنیادی طور پہ بنیادی شرائط پوری تمام شرائط پوری کی ہوئی ہیں. اب کچھ اس کی آخری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, وہ بھی ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیے گئے ہیں. تو وہ شیڈولنگ کے بالکل اینڈ کے اوپر پروسیس میں ہے. جو اس کے لیے جو فنڈز چاہیے تھے وہ سارے کے سارے مہیا ہیں. اس کی ریکوائرمنٹس تقریباً ساری کی ساری پوری ہیں. رائے صاحب, ہوا یہ کہ جب خاور سید صاحب کو چودھری انوار الحق صاحب نے ایک قانون لا کے تو 64 سال کی عمر میں صدارت سے فارغ کر دیا, تو اس وقت چارج دیا گیا وہاں پہ جو سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے شاہد میر. تو شاہد میر صاحب, شاہد شہزاد میر, ان کو چارج دیا گیا. اور اس کے بعد بینک نے 2-3 مرتبہ وزارت خزانہ نے اشتہار دیا کہ ہم نئے صدر کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے اوپر اعتراضات ہوتے رہے. وہ جیسے اشتہار آتا, مختلف کینڈیڈیٹس آتا, کوئی کورٹ میں چلا جاتا, تو بالآخر یہ ہوا کہ جو آخری اشتہار آیا اس کے اوپر ایک کمیٹی بن گئی. چیف سیکرٹری اس کمیٹی کے سربراہ تھے. تو انہوں نے مختلف امیدواروں کو بلایا اور ان امیدواروں کو بلا کے شارٹ لسٹ کیا. اور ایک جو تھے حویلی کوٹا سے تعلق رکھنے والے محمد ایوب خان, جو ایس ایم ای جو بینک ہے, جو مائکرو فائنینس بینکنگ کرتا آ رہا ہے, جس کو میرا خیال ہے شوکت عزیز صاحب نے بنایا تھا, تو وہ اس کے اندر وہ ایک سینئر پوزیشن کے اوپر ہے. انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جی مجھے اس کمیٹی نے نائل قرار دیا ہے, تو لہٰذا مجھے قبول کیا جائے, مجھے شارٹ لسٹ میں شامل کیا جائے. ہائی کورٹ, چونکہ وہ جو اپلائی کرنے والے جو 22-23 کینڈیڈیٹ تھے ان میں ایک برانچ کا مینیجر بھی شامل تھا. اب اپلائی کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, اپلائی کرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو اس برانچ مینیجر سے لے کے ایوب صاحب تک اور باقی لوگوں کو بھی بلایا گیا. ان میں سے 8 لوگ وہ تھے کہ جو تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہے تھے. جو اسٹیٹ بینک کے رولز ہیں, جو بینکنگ کے حوالے سے, بینک کے صدر کے حوالے سے, اور جو اے جی کے کا اپنا جو بینکنگ ایکٹ ہے اس کے مطابق بھی 8 امیدوار تھے کہ جو اہلیت پوری کر رہے تھے. ان کو شارٹ لسٹ کر کے ان کے انٹرویو کیے گئے. اور ملک ایاز جو بابر ہیں, جو بینک آف پنجاب کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ رہے وہ 8 سال, ان کو آزاد کشمیر بینک کا جو سربراہ تھا وہ بنانے کے اوپر منظوری دی گئی. اور انور الحق کے دور میں ہوا. ہاں, انور الحق کے دور میں ہوا. اور وہ اس منظوری کے بعد اسٹیٹ بینک کو, چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اسٹیٹ بینک کو کلیئرنس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ جی آپ اس کو کلیئرنس دیں تو ہم ان کو بینک کا صدر لگا دیں. اسٹیٹ بینک نے ریٹن میں جواب یہ دیا کہ چونکہ آپ کا بینک ابھی تک شیڈول نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ پروسیجر میں ہیں تو اس کو تیزی سے کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو کلیئرنس دے دیں گے. تب تک جو ایکٹنگ صدر تھا وہی ایز اے پریزیڈنٹ ایکٹ کرتا رہا, اور ایکٹنگ صدر پابند ہوتا ہے کہ جو بورڈ ہے اس سے ہر فیصلے کے لیے منظوری لینے کا وہ پابند ہوتا ہے. اب اس میں دلچسپ سچویشن یہ ہوئی کہ فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے. محمد ایوب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر پہلے بھی ایک پٹیشن دائر کی, پھر قائم مقام صدر کے خلاف کی کہ اس کو ہٹایا جائے. ان کی مختلف پٹیشنز اب بھی چل رہی ہیں. تو ان کو فیصل راٹھور صاحب نے, جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے, ایک سمری بنوا کے تو بھیجی فائنانس ڈپارٹمنٹ کو, وزارت جو ہے اپنی خزانہ ہے اس کو, کہ محمد ایوب کو آپ 4 سال کے لیے کانٹریکٹ کے اوپر صدر لگا لیں, یہ سینئر آدمی ہے, اس کو آپ لگا دیں. محمد ایوب صاحب کی سمری آئی اور ساتھ ڈاکومنٹ آئے.
تو جو وزارت خزانہ تھی اور چیف سیکرٹری آفس تھا انہوں نے انکار کر دیا کہ جی اس کو ہم نے انٹرویو میں شامل نہیں کیا تو اس کو ہم نہیں لگا سکتے، یہ اہلیت پوری نہیں کرتا۔ جب وہ اہلیت پوری نہیں کرتا تھا تو پھر اس کے لیے یہ کیا گیا کہ ایک لا ڈپارٹمنٹ سے ایک ڈرافٹ بنوایا گیا کہ جی ہم نے آزاد کشمیر کا جو بینکنگ ایکٹ ہے اس کے اندر ہی ترمیم کر کے تو جو اسٹیٹ بینک کی یہ جو پابندیاں ہیں جو شکیں شامل کی گئی ہیں کہ یہ اہلیت ہونی چاہیے، تو ہم ان سب کو نرمی لے لیں ان سے، ہم ان سب کو ختم کر دیتے ہیں وقتی طور کے اوپر۔ محمد ایوب کو ہم ایک فرد واحد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم اس میں ترمیم لا دیتے ہیں، صدارتی آرڈیننس لانے کی کوشش کی گئی، تمام سٹیک ہولڈرز الرٹ ہو گئے، تو اس کے اوپر وہ جو صدارتی آرڈیننس تھا وہ رک گیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ قوتیں مسلسل پچھلے کو 2 سے 3 ہفتے سے پرائم منسٹر آفس میں کبھی مظفر آباد میں کبھی اسلام آباد میں بیٹھتی ہیں، تو وہ بیٹھ کے تو صرف اچھا دوسری طرف سٹے ہے اس کے اوپر صدر لگنے کے اوپر، جو خاور سے صاحب جو اس بینک کے پہلے صدر تھے انہوں نے اس کے اوپر سٹے لے رکھا ہے۔ مختلف جو کیسز ہیں، ایوب صاحب کا بھی کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی، آج اس کیس کی سماعت ہوئی اور اب وہ اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے 10 جون، اور جو قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں جسٹس شاہد بار وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس دوران میں حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور پہ کوئی راستہ نکال کے تو جو محمد ایوب ہیں ان کو ہم بینک کا صدر لگا لیں۔ اس کے دو مجھے وجوہات اس کے سامنے نظر آئی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے حلقہ انتخاب سے ہیں، یقیناً وہ ان کو لگانے سے ان کے ووٹ بینک میں ایک معقول مناسب اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی فیملی کے موسٹلی جو لوگ ہیں ایوب صاحب کے وہ پہلے سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور فیصل راٹھور صاحب کے وعدے لوگ پہلے سے ہی سپورٹر ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن دوسرا اس میں ایک چونکہ ایلیمنٹ شامل ہے جو پہلے بھی اس طرح کی چیزوں میں شامل رہا کہ وہ بینک کی سافٹ ویئر کا معاملہ ہے، وہ بینک کے اندر تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے سینکڑوں کی تعداد میں ریکروٹمنٹس کا معاملہ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تانے بانے ہیں جو وہ مل رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر آفس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے ذاتی فوائد کے لیے اس بینک کو ڈبونا چاہ رہے ہیں۔ اب ایوب صاحب کو صدر لگانے کا 2 نقصان ہیں۔ ایک تو نقصان یہ، ایک تو ان کے سپورٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ایک بینک میں رہے، لیکن جو اسٹیٹ بینک کے رول نہیں رہے۔ لیکن اس معاملے میں کہ جب ایک بینک شیڈولنگ کے پروسیس میں ہے، اس کی سینئر جتنی مینجمنٹ ہے، اس کے چلانے والے جو لوگ ہیں، ان سب کا اسٹیٹ بینک نے آلریڈی ڈاکومنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے۔ آپ ایک نئے بندے کو جو اسٹیٹ بینک کے رولز کے اوپر پورا نہیں اترتا اس کو صدر لگا دیں گے تو اسٹیٹ بینک نے کم سے کم میری معلومات کے مطابق وہ 4 سے 5 سال پھر آپ کے بینک کو شیڈول نہیں کرنا، رک جائے گا۔ احمد صاحب مختصر، ہمارا ٹائم جو ختم ہو رہا ہے۔ ایک تو ویسے میں مرتضی درانی صاحب کی دیکھ رہا تھا پوسٹ کو، انہوں نے شاید کہا تھا کہ ریٹ بھی واپس ہو گیا، ڈسپوز آف ہو گیا، اور انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کر دی۔ وہ مرتضی درانی صاحب نے تو چونکہ ایک دن پوسٹ لگائی کہ خبر ہائی کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ جی 2 دن میں صدر لگایا ہے، 10 دن گزر گئے۔ دیکھیں جی مجھے اتنی بینک شینک کا پتہ نہیں ہے کون کیوں لگنا چاہتا ہے یا اس کے کیا وہ ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس انداز سے کشمیر بینک کو بنایا گیا تھا اس وقت بحث سلطان محمود چوئی صاحب نے اسے سٹارٹ کیا، اور 4تھائی صدی جو ہے وہ گزرنے کے قریب ہے اور ابھی تک جو ہے یہ کشمیر بینک جو ہے وہ شیڈول نہیں ہو سکا، تو ابھی یہ میری اطلاع کے مطابق جو ہے یہ بالکل شیڈولنگ کے مراحل پہ ہے۔ تو میرا یہ درخواست ہی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ میرٹ پہ آتا ہے، جو اس کا میرٹ آپ نے جو طریقہ کار بنایا ہوا اسے میرٹ پہ جو بندہ آتا ہے اسے لگا دینا چاہیے۔ رہا سب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ذات، آپ کے مفادات سے بالا تر ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کشمیر بینک شیڈول بینک بن جائے گا، جب اس بینک کے ذریعے جو ہے ہمارے جو ہے وہ فارن ریمیٹنس آئے گی اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کریں گے، جس طرح سندھ بینک ہے، پنجاب بینک ہے، خیبر بینک ہے، اس طرح جناب والا جب یہ ہمارا بینک ادھر ہوگا تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس بینک کے ڈپازٹ کا لیول کیا ہوگا، اس میں باہر سے لوگ کتنے بھیجیں گے، اور ذات کشمیر کی تعمیر و ترقی میں یہ بینک جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا، مجھے اس کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وزیر اعظم کو بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بالکل میرٹ کو دیکھنا، جو بندہ میرٹ پہ لگتا ہے اسے لگانا چاہیے، اور ہر صورت اس بینک کا جو ہے وہ ہم نے تحفظ کرنا چاہیے، اور اس بینک کو جو ہے ہم نے اسے کیا کہتے ہیں اس بینک کے ساتھ اور اس کی پالیسیز کے ساتھ اور اس کی شیڈولنگ کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں بینک جو ہے وہ شیڈول بینک بننے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ اچھا یہ وہ پہلا پروجیکٹ ہے بینک والا معاملہ کہ اس بینک کے معاملے کے اوپر پرائم منسٹر اور جو ان کے وزیر خزانہ ہیں دونوں کے درمیان بہت بڑے فاصلے بڑھ گئے اس کے اوپر۔
جو وزیر خزانہ ہیں اور ان کی اچھا یہ ویسے بڑی خبر ہے، قاسم مجید صاحب اور قاسم مجید صاحب وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے نا آزاد لیکن کشمیر قاسم میں۔ مجید صاحب نے سٹانس لیا کہ یہ جس بندے کو آپ لگانا چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے لگانا چاہ رہے ہیں، میں اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے اندر بینک تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف پرائم منسٹر بازد تھے کہ جی نہیں، پہلے سمری موو کی، پھر انہوں نے ایک آرڈیننس لانے کی کوشش کی۔ تو اس معاملے میں اچھا دوسرا وزارت خزانہ نے ایک اپنا تحریری جواب ہائی کورٹ کو جو دیکھیں معاملہ عدالت میں میر صاحب، دیکھیں ہائی کورٹ میں جمع کیا کرایا، ہائی کورٹ میں یہ جمع کرایا کہ یہ جو ایوب خان صاحب ہیں جن کو فیصل صاحب لگانا چاہ رہے ہیں، یہ اہلیت کو پورا نہیں کرتے، لہٰذا یہ جو ان کی اپیل ہے اس کو مسترد کیا جائے، ان کے تمام یہ جو کوششیں کاوشیں اس کو روک کے تو بینک کو مشکل صدر لگانے کے لیے، جس کو پہلے سے صدر تعینات کر دیا گیا، اس کو لگانے کے لیے رام بار کی۔ اچھا اس میں ایک اور بات آپ نے اور اگر کی ہو، جو کاشف میر صاحب کی معلومات ہے اس کے مطابق وزیر اعظم لگانا چاہتے ہیں، حکومت نہیں لگانا چاہتی۔ حکومت سے مراد یہ ہوتا ہے وزیر اعظم پلس کیبنٹ جو ہے وہ ان کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن اسے دیکھنا چاہیے، عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے اور باقی بھی سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کشمیر بینک جو ہے مشکل صدر لگنا چاہیے۔ بہت شکریہ عمر صاحب، شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اور آزاد کشمیر میں کیونکہ الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں تو ہم یعنی الیکشن کمیشن اور ممبران الیکشن کمیشن اور تمام یعنی ذمہ داروں سے کہیں کہ آزاد کشمیر میں جو بنیادی سوال ہے کہ ووٹر جو فرشتے ہیں یہ شفاف ہوں، اور الیکشن کمیشن کا آئینی ذمہ داری ہے اور جتنا جلد ممکن ہو ووٹر جو فرشتوں کا معاملہ حل ہو، اور یعنی تاکہ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات یقینی بنا جا سکے۔ کل اجازت ہیں، اللہ حافظ۔